السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے پردے کے بارے میں۔ اسلام میں پردہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور عورت کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے اور معاشرے کو برائیوں سے روکنے کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اسی طرح سے پردہ عورت کے وقار اور عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک انمول موتی قرار دیا ہے، جس طرح قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ پردہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرض کیا ہوا وہ حکم ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور پردہ حیا کو برقرار رکھنے کا ایک بہترین عملی ذریعہ ہے۔ معاشرہ اخلاقی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پردہ عورت کی آزادی کو نہیں چھینتا، بلکہ اسے معاشرے میں بری نظروں سے بچا کر ایک معزز مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پردے کے بارے میں واضح نصوص نازل فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور آزاد عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیجئے، یہ اس سے قریب تر ہے کہ وہ پہچانی نہ جائے اور انہیں ستایا نہ جائے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی چادریں ڈالے رکھے۔ یہ تھے پردے کے بارے میں وہ دلائل جو قرآن سے ثابت ہے۔ اب پردے کے وہ دلائل جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، یعنی پردے میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور اسی طرح پردہ نہ کرنے والوں کے بارے میں جو وعید آپ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ دوزخ کی دو گروہ ایسی ہیں کہ جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہیں، مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود ان کی طرف مائل ہوتی ہیں، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ان نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ پردہ کرنا کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے، اور پردہ کرنا فرض عین ہے۔ ہر مسلمان عورت پر پردہ کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ یہ صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ کرنا صرف اور صرف علماء کا کام ہے، صرف اور صرف عالمات کا کام ہے، تو ان کی یہ سوچ بہت غلط ہے۔ ہر مسلمان عورت پر پردہ کرنا فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پردہ کس کس سے ہوتا ہے اور پردہ کس کس سے نہیں ہوتا۔ اسلام میں پردہ صرف نامحرم مردوں سے فرض ہے۔ جن مردوں سے پردہ نہیں ہوتا انہیں محرم کہا جاتا ہے، مطلب جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ محرم ہوتے ہیں، ان سے پردہ کرنا فرض ہے، اور جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ نامحرم کہلاتے ہیں، ان سے پردہ نہیں ہوتا۔ اب محرم کون کون ہے؟ والد، دادا، نانا، شوہر، سسر، بیٹا، پوتا، نواسا، شوہر کے بیٹے، بھائی، سگے بھائی، سوتیلے بھائی، بھانجے، بھتیجے، چچا، ماموں، رضاعی بھائی، رضاعی والد، یہ سب کیا ہے؟ محرم رشتے ہیں، ان سے پردہ فرض نہیں ہے۔ ان سب کے علاوہ جتنے بھی رشتے دار ہیں سب سے پردہ کرنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر خالہ کا بیٹا، پھپھو کا بیٹا، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، ان کو کہتے ہیں خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، ماموں زاد بھائی، اور بہنوئی جس کے نکاح میں بہن ہو ان سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ آج کل بہنوئیوں سے پردہ نہیں کیا جاتا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا بھائی ہے۔ بے شک سے بھائی رشتے میں آپ سمجھتے ہیں، لیکن بھائی ہوتا نہیں ہے، اس سے پردہ کرنا فرض ہوتا ہے۔ اسلام نے پردہ فرض کیا ہے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ جب بہن کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے سالی کو ہی اس کی نکاح میں دیا جاتا ہے۔ یہ عام جو رواج اس دنیا میں چل رہا ہے، ہر قوم میں یہ رواج ہے۔ تو سب سے پہلے اگر بہن کی اولاد ہو تو سب سے پہلے سالی کا رشتہ مانگا جاتا ہے، کیونکہ خالہ زیادہ سمجھتی ہے اپنے بھائی۔ اسی طرح سے دیور اور جیٹھ سے پردہ کرنا فرض ہے، اور ایک حدیث میں تو دیور کو موت قرار دیا ہے، یعنی اس سے زیادہ سخت پردہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی اسی طرح ہے، خدا نخواستہ اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر کنوارا بھائی اس کا بیٹا ہوتا ہے تو بھابھی کو اس کی نکاح میں دے دیا جاتا ہے۔ عام طور پر جو دنیا میں اکثر اقوام میں یہ طریقہ رائج ہے، یہی رواج ہے، یہی دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے۔ تو دیور سے پردہ کرنا لازم ہے۔ ہاں، اس کی کچھ حدود ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی ہے، پردہ کرنا مشکل پیش آ رہی ہے پردہ کرنے میں، کام کاج کرنے میں، تو اس کے اسلام نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں۔ اسلام کسی کو بھی مشکل میں نہیں ڈالتا، اللہ پاک اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ انسان اس کو اٹھا نہ سکے۔ تو اس کا حد یہ ہے پردے کا کہ انسان بڑی سی چادر لے کر اپنے چہرے پہ لٹکائے، یا پھر باقی بدن کو چھپا لے، ڈھانپ لے، صرف چہرہ اور ہاتھ پاؤں کے کام کرنے میں دشواری پیش نہ آئے، اس کو کھولے رکھے۔ باقی اتنا زیادہ اپنی لمٹ میں رکھ کر بات کرے، بہت زیادہ فری نہ ہو، اور اپنا کام کاج گھر کا کرتی رہے۔ اور ایک بات خاص نوٹ کرنے والی ہے جس کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں یا پھر ان کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ یہ ہے کہ شوہر کے بھانجے اور بھتیجے سے بھی ویسے ہی پردہ کرنا فرض ہے جیسا کہ دیور سے پردہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کو اکثر لوگ اگنور کر دیتے ہیں یا پھر ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ بھانجے اور بھتیجے شوہر کے جو جوان ہو ان سے پردہ کرنا فرض ہے۔
ان سے بھی پردہ کیا جاتا ہے سسرالی رشتہ دار میں. اس بات کو خاص دھیان میں رکھیں، ذہن میں رکھیں. اچھا، یہ تو ہو گیا محرم نامحرم کے بارے میں. اب پردہ کیسا ہوتا ہے، شرعی پردہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو پردے کا مطلب صرف چہرے کو ڈھانپ لینا نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ اصول ہیں جو پورے جسم پر لاگو ہوتے ہیں. سب سے پہلا اصول جسم کو چھپانا، یعنی ایسا برقع یا عبایا یا چادر اوڑھنا جس سے سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم اچھی طرح سے ڈھانپ لے انسان. جس وقت پردے کے حکم نازل ہوئے اس ٹائم چہرہ ڈھانپنا ضروری نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی فتنے زیادہ ہوتے گئے، علماء کے نزدیک آج کل چہرہ ڈھانپنا بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی فرض میں آتا ہے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ کپڑا باریک نہ ہو، یعنی لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اندر سے جسم نظر آنے لگے، یا پھر اتنا ٹائٹ یا چست نہ ہو جس سے جسم کے ہر اعضاء الگ الگ نمایاں ہو. ایسا کرنا بھی غلط ہے اور گناہ ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ لباس بالکل سادہ ہو. پردے کا مقصد انسان کی توجہ ہٹانا ہے. اگر برقع خود اتنا چمکیلا یا کڑھائی والا یا فیشنیبل ہوگا تو لوگ اسے دیکھیں گے. تو پردے کا مقصد لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا بلکہ خود کو چھپانا ہے. اگر ایسا کوئی لباس انسان پہنے گا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، جو کہ غلط ہے. چوتھا اصول ہے کہ خوشبو لگا کر باہر نہ جائے. مطلب پردے کی حالت میں اگر اتنی تیز خوشبو، عطر یا پرفیوم لگایا ہوا ہو کہ جب کسی انسان کے ساتھ عورت گزرے تو اس تک خوشبو پہنچ جائے، اس کا حدیث میں سخت منع کیا گیا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسی عورت جو تیز خوشبو لگا کر گھر سے نکلے اور جب گھر واپس آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے. گویا کہ یہ ایسا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک، گویا کہ یہ ایسا ہے کہ یہ اس شخص سے زنا کر کے واپس آئی ہے، تو اس پر غسل کرنا واجب ہو گیا ہے، فرض ہو گیا، یہ غسل کرے. اللہ معاف فرمائے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم دھیان نہیں کرتے، جن کی طرف ہم دھیان ہمارا نہیں جاتا. اسلام میں یہ سب منع ہے اور باعث گناہ ہے. اور پانچواں اصول یہ ہے کہ آواز کا بھی پردہ ہے عورت کا، اور چلنے کی رفتار میں بھی احتیاط اسے کرنی چاہیے. مطلب اتنی اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے کہ نامحرم تک اس کی آواز پہنچے، یا اگر کسی نامحرم سے کسی مجبوری میں بات بھی کرنا پڑ جائے تو سخت لہجے میں بات کرے تاکہ اس کے دل میں کوئی امید پیدا نہ ہو. یہ اسلام نے حدود بتائے ہیں عورت کو، تو اس حدود کو جب عورت فالو کرے گی تو عورت بہت فائدے میں رہے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ چلتے وقت اتنا تیز نہ چلے کہ اس کی آواز جو ہے نا لوگ سنیں، بلکہ آہستہ آہستہ قدم رکھتی جائے. اور پاؤں میں پائزیب وغیرہ نہ پہنے جس کی چن سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. یہ جو پائزیب چلتے ہیں جس میں گھنگرو لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے اسلام نے سخت منع کیا، کیونکہ وہ پاؤں جب زمین پہ لگتے ہیں تو اس سے اس کی آواز پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو اسلام نے اس سے منع کیا ہے. اب اکثر عورتیں پردے کو خود پر بہت بوجھ سمجھتی ہیں اور پردے کو جو ہے قید سمجھتی ہیں کہ عورت پردے میں رہ کر کچھ نہیں کر سکتی اور وہ قید ہو جاتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پردہ ہماری سیفٹی کے لیے ہوتا ہے. پردہ نہ کرنے کے کافی سارے نقصانات ہیں اور پردہ کرنے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. اللہ رب العزت نے عورت کے لیے ایک حدود مقرر کیے ہیں جن حدود میں رہ کر عورت فائدے میں رہتی ہے، اور ان حدود سے اگر باہر عورت جاتی ہے تو اس سے عورت کو بہت سارے نقصانات فیس کرنے پڑتے ہیں. تو صرف پردہ جو ہے وہ ہماری سیفٹی کے لیے ہوتا ہے. اس کے فوائد اور نقصانات اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی پردہ کرنا کتنا اہم ہے عورت کے لیے اور عورت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. کچھ نقصانات ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، کچھ فوائد پردے کے اور کچھ نقصانات، تو جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد اور نقصانات ہیں. اگر آپ دھیان کریں، سوچیں اس بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا. سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی. پردہ اللہ کا حکم ہے اور پردے کو چھوڑ دینا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے. اور دوسرا نقصان کیا ہے؟ بے پردگی معاشرے میں جنسی جرائم اور بدکاری اور بے راہروی کو فروغ دیتی ہے. مطلب بے پردگی سے معاشرے میں گندگی پھیلتی ہے اور گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، بدکاری میں غلط نظام قائم ہوتا ہے. جب نامحرم مرد اور نامحرم عورت ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے شک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر گھر اجڑ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بے حیائی پھیلتی ہے، معاشرے سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے وہاں. سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کی ناراضگی کے سبب بہت ساری مشکلات، آزمائشیں، تکلیفیں دنیا میں ہی ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے. تو اللہ کو ناراض نہ کریں، پردہ کریں
اور پردہ کرنے کے فائدے بھی بہت ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اللہ کی رضامندی پردے میں ہے، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت ہوتی ہے، اور معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے. اس سے بدنگاہی نہیں ہوتی، زنا نہیں ہوتا، بے حیائی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور عورت تحفظ سمجھتی ہے، تحفظ میں رہتی ہے. پردہ دار عورت غیر محرم کی بری نظروں سے بچ جاتی ہے اور اس کی چھیڑ چھاڑی سے محفوظ رہتی ہے. اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. پردہ کرنے سے حیا باقی رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، اور پردہ نہ کرنے سے حیا ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو مرد کا پردہ اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے. عورت سے پہلے مرد کا پردہ آیا ہے اور مرد کو نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے. مطلب کہ اگر کسی نامحرم پر آپ کی نظر پڑ جاتی ہے، پہلی نظر معاف ہوتی ہے، اور جان بوجھ کر دوبارہ اس کو نظر اٹھا کر دیکھنا، دوسری نظر سے دیکھنا، تو وہ غلط ہے، وہ گناہ میں شمار ہوگا. مرد کا پردہ نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. نامحرم پر نظر پڑتے ہی اپنی نظروں کو جھکا لینا ہے، اس کو گور گور کر نہ دیکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سطر کی حفاظت کرنا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنے سطر کو چھپانا، اس کو نمایاں نہ کرنا، یہ مرد کا پردہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عورت سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا، بلکہ سخت لہجے میں بات کرنا، تاکہ اس کے دل میں کوئی امید پیدا نہ ہو. مرد کے پردے کے یہ حدود مقرر کیے ہیں اسلام. راہ چلتی عورت کو راستہ دینا، ایک طرف ہٹ جانا، اور سنجیدگی اختیار کرنا، عورت کے ساتھ سنجیدہ ہو کر بات کرنا، یہ مرد کے پردہ کرنے کے اصول ہیں. عورت اپنے ان اصولوں کو فالو کر کے ان پر عمل کرے تو اسلام بہت آسان ہو جائے گا، اور زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.